7واں نقطہ، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے مانگنا، خوب اونچے کر کے مانگنا، یا اللہ تو مجھے عطا کر، چاہے جوڑ کے مانگے چاہے تھوڑا فاصلہ ہو، دونوں طرح ہی ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے بے شک تمہارا رب حیادار اور سخی ہے، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ دعا کے لیے اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے. اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو خالی نہیں پھیرتا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ الغنی ہے، الکریم ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، تو اس کو تو کچھ بھی دینا مشکل نہیں. تو جب وہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کو کہے اچھا کچھ نہیں جاؤ واپس، وہ ڈال دیتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں ذرا سوچیں کہ جب کوئی آپ کے سامنے سوال رکھتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، آپ کسی مال میں گئے ہیں وہاں یا کسی ایسی جگہ پر، وہ سڑکوں کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں نا یہاں بھی لوگ، تو دیکھ کے دل بڑا برا ہوتا ہے کہ ہائے کچھ دیا نہیں، پتہ نہیں کتنے ضرورت مند ہوں گے. تو ہم انسان ہوتے ہوئے ہمارے دلوں میں ایک رحم آ جاتا ہے مانگنے والے کے حق میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کیسے نہیں اپنے بندے پہ رحم کرے گا جو کہ بہت سی ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. دعائے استسقاء میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اونچے ہاتھ کھڑے کیے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگ گئی تھی، یعنی اپنے سر سے بھی اونچے کر لیے تھے اپنے ہاتھ. کچھ لوگ ایسے ہی بس رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، کھول کے ہاتھ، چاہے بیچ میں فاصلہ رکھے یا نہ رکھے. اور خاص طور پہ شدید حاجت کے وقت آپ بلند آواز سے پکاریں، چیخ چیخ کے نہیں پکارے، بلند آواز سے پکاریں، تنہائی میں رو کے پکاریں، ہاتھ اونچے کر لیں، اور کہ بس اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے، آپ نے یہ مشکل آسان کرنی ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی واسطے دے دے کے. ہاں کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، جیسے خطیب اگر جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے اور اس وقت آپ دل دل میں اللہ کو پکار رہے ہیں، تو اب وہ خطبہ دے رہا ہے اور آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس وقت منع ہے. اسی طرح طواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے، چلتے جاتے ہیں سیدھے. اسی طرح سعی کے دوران بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور سنت سے ثابت بھی نہیں ہے. 8واں نقطہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا سے دعا کی ابتدا کریں، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کریں. یہاں حمد کا بھی کارڈ ہے، الحمدللہ. جب یہ کارڈ آپ پڑھیں تو جو دل میں آپ کی دعا ہے دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. یہ کارڈز آپ کے گھر میں ہونے چاہیے. ہم دیکھیں کہ جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی ویڈنگ ہوتی ہے، تو مہنگے سے مہنگے کارڈ خرید کر ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں چند دن اس کو کہیں رکھتے ہیں، ادھر ادھر ٹیبل وغیرہ پہ سجاتے ہیں، اور اس کے بعد سب ٹریش میں چلے جاتے ہیں. ایسے کارڈز اگر آپ کے گھر میں ہوں گے، یہ دعاؤں کے اسٹال لگا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ ایک باسکٹ بنا لیں یا کسی فولڈر میں رکھ لیں، اور پھر جب آپ بیٹھیں تو کسی نماز کے بعد کسی وقت میں ایک اٹھا لیں، کسی میں دوسرا اٹھا لیں، کسی میں تیسرا اٹھا لیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کی تھی اور نہ درود پڑھا تھا. آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی. اور کسی دوسرے سے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے پھر درود پڑھے. اس لیے کھڑے ہو کے ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور آخر میں اتحیات میں ہم درود شریف کے بعد پھر دعا کر لیتے ہیں. اور پھر اس کے بھی اچھے اچھے خوبصورت الفاظ ہیں. اس وقت کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں اس وقت پڑھ کے سنا نہیں سکتی، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے خوبصورت الفاظ جو اس کارڈ میں آپ کو ملیں گے وہ بول کر درود شریف پڑھ کے آپ دعا کر سکتے ہیں. پھر نماز کے آخر میں تسلیم سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو تفصیل بتا دی ہے. پھر رکوع اور سجود میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سجدے میں دعا کریں، اور اگر آپ کو کچھ نہیں آتا، کوئی دعائیں نہیں آتی عربی کی، تو آپ اللہم اغفر لی پڑھنا شروع کریں. اللہم اغفر لی ذنبی، یعنی اس کا مطلب کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، کیونکہ جب گناہ معاف ہوں گے تو انشاءاللہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. یا ہم کہتے ہیں نا کہ رکاوٹ ہو گئی یا بندش ہو گئی ہے، اس کے پیچھے کوئی گناہ ہے، پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں یاد ہی نہیں آتا ہمارا کون سا گناہ ہے. ہم کہتے پتہ نہیں کیا گناہ ہے. ہم اپنی نیکیوں کو یاد کرتے ہیں، گناہوں کو یاد نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ نیکیوں کو بھی یاد رکھیں، لیکن آپ گناہوں کو ضرور یاد کریں کہ کہیں میں نے کسی کے حق تو نہیں مارا، کہیں کسی رشتہ دار کی حق تلفی تو نہیں کی، کہیں کسی ضرورت مند کی میں نے تو ضرورت نہیں پھیر دی، کسی ضرورت مند کا مذاق تو نہیں اڑایا، کبھی کسی پہ باتیں تو نہیں بنائی، کبھی کسی بہن بھائی کو ضرورت ہوئی تو میں نے کان بند کر لیے اور اس کی مدد نہیں کی.
یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے خیر روک دیتے ہیں تو ہم سے بھی روک دی جاتی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا لا تو کی فیو کا علیہ کی، اپنے وہ جو ہوتی ہے چھوٹی سی پوٹلی تو اس کی رسی باندھ کے نہ رکھو ورنہ تمہارے اوپر بھی باندھ دیا جائے گا. یعنی اس کو اپنے خزانے، پہلے زمانے میں پرس نہیں ہوا کرتے تھے اور ڈیزائنر کے تو بالکل بھی نہیں تھے، تو لوگ خواتین کپڑے کی تھیلیوں میں اپنے وہ دینار درہم رکھتی تھی، تو اس کے اوپر سے پھر کیا کرتی تھی تھیلی کو، اب بھی وہ بید وغیرہ دیتے ہیں نا تو تھوڑی چھوٹی چھوٹی پاؤچز میں بنا کے دے دیتے، تو اس کے اندر کا اس کو باندھ کے نہ رکھو، تو کھلا رکھو، یعنی نکالتے رہو، دیتے رہو، کیونکہ دینے والے ہی پاتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتا ہے، اس لیے صدقہ جو ہے وہ بھی دعا کی قبولیت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. پھر نواں نقطہ یہ ہے حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر استغفار، توبہ اور استغفار کر کے دعا قبول ہوتی ہے. اور اس میں ہم یہ جو سید الاستغفار ہے جو صبح شام ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی، اللہ میں آپ کی نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا، تو دیتا ہے اور میں تیری نافرمانی کرتا ہوں. لہٰذا اس وقت پھر دعا قبول ہوتی. اور پھر دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا بہت ضروری ہے، حرام کھانے پینے سے اور حرام اوڑھنے پہننے سے، اور پھر اپنے لباس میں بھی مہذب اسلامی لباس پہننا چاہیے. خاص طور پر خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ڈھکنا پسند ہے. جب ہم بازار کی طرف، گھر میں ٹھیک ہے آپ جیسے بھی کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ حدود کا خیال رکھنا چاہیے. اور نماز پڑھتے وقت آپ کو پتا ہے کہ پورا لباس ساتر ہونا چاہیے، بال بھی نہیں دکھنے چاہیے، کان بھی نہیں، گردن بھی نہیں، ٹخنے بھی نہیں. اب ہمارے دیسی کپڑوں میں بھی آپ دیکھیں کہ پجامے کی وجہ سے، ٹراؤزر کی وجہ سے جب خواتین جب رکوع میں جاتے ہیں تو ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں، جب ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں نماز باطل ہو جاتی ہے. یا تو آپ بڑی چادر لے کے کریں، یا کوئی جراب پہنیں، یا آپ شرٹ لمبی رکھیں، نماز کا ایسا کپڑا بنائیں کہ آپ اوپر سے نیچے تک ڈھک جائیں، ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی. اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، چھوٹی نہیں بڑی ہیں، ان کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے. کیونکہ ایک شخص پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو، کہ اس کی غذا بھی حرام کی اور اس کا لباس بھی حرام کا. نہ کھانے میں وہ احتیاط کرتا، بس حلال ہے حرام ہے کچھ بھی کھا لیتا ہے، اور اسی طرح لباس کا بھی اہتمام نہیں کرتا. تو اس کا اہتمام بھی ضروری ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت میں لباس کا اہم کردار ہے. پھر اسی طرح 10واں نقطہ ہے دعا میں تکرار، ریپیٹیشن. دعا بار بار دہرانا، دہراتے جائیں، پھر مانگے پھر مانگے پھر مانگے، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن. کبھی یہ نہ کہیں بہت دفعہ پکارا ہے اب مانگا نہیں جاتا، بس تھک گیا ہوں مانگ. کبھی نہ تھکے، اور بار بار ربنا کہیں، اے ہمارے رب، اے میرے رب. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو پکارے. اور پھر یہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میں تو مانگتا رہوں گا، میں نے نہیں پیچھے ہٹنا، آپ نے مجھے دینا ہی دینا ہے، آپ نے مجھے وہ عطا کرنا ہے جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں. اور آپ مجھ جیسے مسکین انسان کو خالی ہاتھ لوٹا دیں گے، میں نے خالی ہاتھ نہیں جانا. آپ دیکھیں کہ بندوں کے سامنے بھی جب ہم، حالانکہ بندے سٹنجی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سخی کریم ہے، تو بندوں سے بھی جب ہم سب بخیل سے بخیل بندے کے آگے بھی تکرار کریں نا تو وہ پھر مان ہی جاتا ہے کسی طرح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص پہلی دفعہ آپ سے مانگتا تھا، آپ کہتے میں نے نہیں دینا اس کو، یہ تو بس ہیبیچول ہے. اچھا پھر دوسری دفعہ وہ کسی اور طریقے سے، تیسری دفعہ اپنے بچوں کو ہی دیکھ، چوتھی دفعہ کسی اور طریقے سے مانگو، پھر آپ کہتے جاؤ سر سے اترو، لے جاؤ چلو. یعنی کہ نہیں، آپ کا ارادہ ہوتا ہے بالکل نہیں دینا، اور پھر آپ دے چکتے، پھر آپ سوچتے اچھا نکلوا ہی لیا اس نے. تو اس کے اصرار کی وجہ سے، اگر وہ صرف ایک دفعہ کہتا دے دیں اور آپ نہیں دیتے تو کہاں دیا جاتا اس کو. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی شان تو بہت بلند ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے آپ تکرار کے ساتھ مانگیں، عاجزی اور بے بسی کے ساتھ. 11واں نقطہ کیا ہے؟ محبت پر مبنی الفاظ سے مانگیں، خوش آمد کریں. اللہ آپ کریم ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ قدیر ہیں، آپ قادر ہیں، آپ مقتدر ہیں، پیارے پیارے نام لے کے. اور پھر آپ دیکھیں حضرت زکریا نے کیا کہا تھا، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اللہ میرا سر بڑھاپے سے بڑک اٹھا ہے، سارے بال سفید ہو گئے، اور میری بیوی بانجھ ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن میں تو اس سے دعا مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا، مانگتا رہوں گا، آپ دینے والے ہیں. تو کتنی خوبصورت الفاظ میں انہوں نے اپنی حالت کا ذکر کیا
ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا کیا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ پیار کے کلمات. اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی ہے، بیمار ہو گیا ہوں، اور آپ تو ارحم الراحمین ہیں. تو یہ اس کو تملک کہتے ہیں عربی زبان میں. پھر انبیاء کی دعاؤں کو آپ دیکھیں تو آپ کو بہترین نمونہ ملے گا. تو جب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کیا مانگنا ہے، کیوں مانگنا ہے، مقصد کیا ہے، اور عاجزی اور زاری سے مانگنا ہے، بہترین الفاظ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے. چاہے اللہ آپ کے دل کی باتیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے آپ زبان سے کیا نکالتے ہیں، آپ کن الفاظ میں مانگتے ہیں. حضرت مریم کی والدہ نے کن الفاظ سے دعا مانگی تھی کہ رب میں نے آپ کی نظر کر دیا جو بھی میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد ہوگا، آپ مجھ سے قبول کر لیں. انک انت السمیع العلیم، کیونکہ آپ تو دعائیں قبول کرنے والے ہیں، آپ تو جاننے والے ہیں. پھر اسی طرح 12واں نقطہ یہ ہے کہ امید اور خوف کے ساتھ مانگنا. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. انبیاء ایسے ہی پکارتے تھے کہ دل میں ڈر بھی ہو اللہ کا کہ کہیں دعا رد نہ ہو جائے، کوئی میرے سے غلطی ایسی نہ ہو کہ میری دعا قبول نہ ہو، اور اس کے ساتھ امید بھی رکھے کہ نہیں اللہ تو سنتا ہے، وہ قبول کرے گا. 13واں نقطہ اللہ سے اس کے ناموں، صفات اور وحدانیت کے ساتھ دعا کرنا. اللہ کی توحید بیان کر کے دعا کرنا. قرآن مجید میں آتا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. لہٰذا اللہ کے تمام نام پرفیکٹ اور ایکسیلنٹ ہیں. لہٰذا اللہ کے نام کیسے؟ یا رحمان یا رحیم. تکرار کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا غفار یا غفور اغفر لی، یا رحمان ارحمنی، یا حکیم یا علیم علمنی فہمنی، یا رزاق ارزقنی، یا شافی اشفنی. یعنی اللہ کے مخصوص ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارے. ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے، اور وہ دعا کی تھی اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آپ نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ سے ان ناموں کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جب مانگا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا کریں، اور یہ دعا خاص طور پر. 14واں نقطہ دعا کے ساتھ صدقہ. صدقے کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. یعنی دعا کر لی آپ نے، جا کے صدقہ کریں، کوئی نیکی کریں، کسی کی خدمت کریں، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، کسی کی کوئی ضرورت پوری کریں، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے. اور ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے. ہمارے ہر جوڑ پہ ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے جو بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سب کچھ وہ صدقہ ہوتا رہتا ہے. لیکن ان سب کے بدلے میں اگر 2 رکعت نماز اشراق یا چاشت پڑھ لیں تو ساری ہڈیوں کا صدقہ ہو جائے گا. تو صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوگی تو کیا ہوگا؟ دعا قبول ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کے ساتھ اسم اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. اللہ کا نام جو ذاتی نام ہے نا، یا اللہ اللہ، یہ سب سے بڑا نام ہے. باقی سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. لہذا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ اس طرح بھی پکار سکتے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعائیں کی تھی بدر کے مقام پر. تو چونکہ ہمارا وقت ختم ہونے لگا، لہٰذا تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نسألك يا الله بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم ان تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا وان تجیرنا من عذاب النار
یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. وَأَن تَرْزُقَنَا إِخْلَاصًا فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَأَن تُدْخِلَنَا الْجَنَّةَ وَتُبَاعِدَنَا مِنَ النَّارِ. اللہ ہمیں اپنی باتوں میں، اپنے عمل میں اخلاص عطا فرما اور ہمیں جنت میں داخل کر دے اور آگ سے بہت دور رکھ. اللہم رقابنا من النار، اللہ ہماری گردنوں کو آگ سے آزاد کر دے. ہمارے والدین، ہمارے بچوں، ہماری مائیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ ان سب کو آگ سے بچا لے. اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، حاجتیں ہیں، اللہ ان کو پورا کر دے، اللہ ان کی ضروریات پوری کر دے. سب لوگ اپنی اپنی ضرورت کے بارے میں سوچیں. یا اللہ تو سب بہنوں کی دعا قبول فرما. اللہ جو مالی مشکلات میں ان کی دعائیں قبول فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما، جو بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو دلوں کی بے چینی اور روحانی امراض کا شکار ہیں ان کی بیماری دور فرما. اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، ہمارے بچوں کو اپنے دین کے لیے چن لے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. یا اللہ جن بہنوں نے مل کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اس کے لیے اپنا مال، وقت، جان، ہر چیز لگائی ہے، اللہ انہیں اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما اور انہیں اس کا صلہ کئی گنا بڑھا کے لوٹا. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں اپنے کام کاج چھوڑ کے آئی ہیں، اپنا گھر، اپنا وقت، اپنا آرام، اللہ تعالیٰ ان سب کا آنا قبول فرما اور آج کی اس محفل میں ان کی ساری دعائیں قبول فرما لے. اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم انا نستغفرک لما لا نعلم ونعوذ بک من شر ما نعلم. یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.